قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ قرآن نے واضح طور پر فرمایا جو ایمان لانے میں سبقت رکھنے والے ہیں، فرمایا کہ اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ خدا سے راضی ہو چکے ہیں۔ وعد لهم جنات تجری، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قرآن یہ سارا بیان کر کے کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ کتنی عظیم کامیابی ہے جو صحابہ کو اللہ نے عطا فرما دی۔ یہاں کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں السابقون الاولون کی شرط ہے کہ جو ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، جو بعد میں صحابہ ایمان لے کر آئے ان کے متعلق تو یہاں واضح نہیں ہے۔ قرآن نے ان کے بارے میں بھی واضح طور پر فرمایا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ ان کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ فیصلہ آپ پر ہے، صحابہ سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کرنے والا کون ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو بات واضح ہے، صدیق اکبر سے لے کر عبداللہ بن عباس تک، حضرت عبداللہ بن عباس سے لے کر حضرت عبداللہ بن عمر تک، حضرت عبداللہ بن عمر سے لے کر حضرت خالد بن ولید تک، اور حضرت خالد بن ولید سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم تک ہر صحابی جنتی بھی ہے اور ہر صحابی رسول اللہ کا غلام اور سچا عاشق۔ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ قرآن نے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا اللہ اکبر، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ سارے صحابہ کی شان کو اللہ نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو حضور کی سنگت میں ہیں، صحبت میں ہیں، ان کی شان یہ ہے وہ کفار پر شدید تر ہے، آپس میں رحم دل ہے، ہمیشہ ان کو دیکھے گا کہ رکوع کی حالت میں اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے۔ یہ سارا بیان کر کے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ جو صحابہ ہیں جن کی شان ہے، اللہ نے ان کے لیے بخشش کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، اجر عظیم کے دروازے بھی کھول دیے۔ یہ تو ایک اجتماعی فیصلہ ہے، آئیے انفرادی فیصلہ بھی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی شان میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ذوق دکھائیں گے تو میں بھی آگے چلوں گا، اگر ذوق نہیں آئے گا تو میں بھی تقریر ختم کر دوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم کے متعلق حضور نے فرمایا اول من یصافح الحق عمر واول من یسلم علیہ واول من یاخذ بیدہ فیدخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن، توجہ ہے، اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس ہستی سے مصافحہ کرے گا وہ عمر بن خطاب ہوگا۔ فرمایا اللہ سب سے پہلے جس ہستی کو سلام کرے گا وہ عمر بن خطاب ہوگا، اور اللہ سب سے پہلے جس ہستی کو اپنے دست قدرت سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دے گا وہ بھی عمر بن خطاب ہوگا۔ جس کا دل ٹھرائے وہی کہ سبحان اللہ۔ اب آئیے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہر صحابی جنتی ہے، مگر یہ بات واضح ہے کہ ہم کبھی بھی مولا علی پر ان کی فضیلت و شان پر کسی کو ضرب لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ خدا کی عزت کی قسم، جیسے سنی صدیق اکبر کا غلام ہے ویسے سنی علی المرتضیٰ کا بھی غلام ہے۔
قرآن کہتا ہے اے اہل بیت اللہ تم سے چاہتا ہے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اس میں مختار قول یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد امہات المومنین بھی ہیں، اہل بیت سے مراد مولا کائنات ہے، سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، یہ امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل، یہ چاروں نفوس قدسیہ بھی اہل بیت میں شامل۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ اب یہ بات واضح کر دینے کے بعد ہم آگے چلنا چاہتے ہیں کہ رجس سے کیا مراد ہے؟ رجس سے مراد نجاست ہے، رجس سے مراد عیب ہے، رجس سے مراد نقص ہے۔ تفسیر قشیری کو اٹھا اے عن العیوب والنقائص کہ اللہ چاہتا ہے ہر عیب سے پاک کر دے، ہر نقص سے پاک کر دے۔ الرجس اسم، تفسیر ثعلبی کو اٹھا الاسم الرجس اسم یقع علی الاسم والنجاسات کہ رجس کہتے ہیں گناہ کو، رجس کہتے ہیں نجاست کو۔ معنی کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے اہل بیت کو ہر نقص سے بھی پاک کر دیا، ہر عیب سے بھی پاک کر دیا، ہر نجاست سے بھی پاک کر دیا۔ علی کی شان کو سننا چاہتے ہو؟ جو مانتا بھی ہے سننا چاہتے ہیں کہے سبحان اللہ۔ علی کی محبت، مومن کس کو کہتے ہیں اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ یہ مظہر مختار کا فیصلہ نہیں ہے، یہ مولانا فریدی صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، صحابہ کا فیصلہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، فرمایا ہمیں کیسے پتہ چلتا یہ مومن ہے یہ منافق ہے؟ فرمایا جس کے سینے میں علی کی محبت ہوتی تھی سمجھ لیتے تھے این ایمان کی معراج کو پہنچا ہوا۔ مولا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، جن کی شان اور جن کا مقام اور جن کا مرتبہ وراء الورا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لأدفعن الرایة اليوم الى رجل يحب اللہ ورسولہ۔ امام نسائی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، بڑا عظیم محدث ہے، اہل بیت کا محب ہے امام نسائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرما آج اس ہستی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے، جو محب خدا بھی ہے، محب مصطفیٰ بھی ہے، جو محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرمائے نا علی میں تھک گئے ہو، علی کہاں ہے؟ میرے آقا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، رسول اللہ نے بلایا، لعاب لگایا، دعا دے کر رخصت کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے قلعہ خیبر کے دروازے کو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اپنے قدموں کی نوک کے بل پر اس کو اکھاڑ پھینکا۔ آپ آگے چلتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہودی نے کہا رک جا، آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے انا علی ابن ابی طالب، میرا نام علی بن ابی طالب۔ اس نے کہا خدا کی قسم رک جا، آپ رک گئے۔ اس نے تمام تر یہودیوں کو جمع کر کے کہا وَلِبْتُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مُوسَىٰ، اس نے کہا تم مر کر بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے مر کر بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا میں تورات کا حافظ ہوں، اللہ نے تورات کے اندر لکھ دیا ہے جس کا مفہوم میں سمجھا ہوں وہ سمجھے، وہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب قلعہ خیبر کا فاتح ہوگا تو اس کا نام علی بن ابی طالب ہوگا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، ان کی بڑی شان ہے۔ فقط علم پر کچھ بات عرض کر کے کچھ شہدائے کربلا کے مقام پر عرض کر کے رخصت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور میں علم کا شہر ہوں،
علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا اخزا امتی علی، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی بن ابی طالب، سب سے بڑا قاضی علی بن ابی طالب۔ مولا کائنات کا علم کی ایک دو صرف مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں، مگر نہ میں کیا میری وقت کیا کہ مولا علی کے علم کو میں آپ کے سامنے بتا سکوں۔ خدا کی قسم علم جہاں اپنے عروج پر جاتا ہے وہاں مولا علی کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ وراء الورا ہے۔ ایک شخص نے مولا کائنات سے سوال کیا، بتا سکتے ہیں 6 ماہ کا بچہ بھی دنیا میں آ سکتا ہے؟ اگر 6 ماہ کا بچہ ماں جنم دے دے تو وہ بچہ حلالی ہوگا یا بچہ حرامی ہوگا؟ بتا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں بسم اللہ۔ حضور فرما دیجئے، فرمایا 6 ماہ کا بچہ دنیا میں آئے تو حلالی ہے۔ اس نے کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے، 6 ماہ کا بچہ بھی حلالی ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا حضور دلیل دیں؟ فرمایا سن، حملہ وفصالہ 30 شعرا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عورت کے حمل کی مدت اور عورت کے دودھ پلانے کی مدت ہے 30 ماہ۔ سمجھو ہے عورت کے دودھ پلانے کی اور عورت کے حمل کی مدت ہے 30 ماہ، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ عورت کے دودھ پلانے کی مدت ہے 24 ماہ، 2 سال۔ 30 ماہ سے 24 ماہ نکالو تو باقی 6 ماہ بچتے ہیں۔ تو قرآن تو بتا رہے ہیں 6 ماہ کا بچہ دنیا میں آئے تو حلالی بچہ ہو۔ مرتضیٰ کرم اللہ وجہ جن کی شان اور جن کا مقام وراء الورا ہے، ایک شخص حاضر ہوتا ہے مولا کائنات سے، حضرت یہ تو بتائیے، ایک سوال ہے ذہن کے اندر کہ ایک لڑکا آتا ہے عورت کو ساتھ لے کر آتا ہے، لڑکے نے کہا حضور یہ میری ماں ہے۔ آپ نے عورت سے پوچھا تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا میں تو شادی شدہ ہی نہیں۔ آپ نے کہا اس پر تو گواہ پیش کر سکتی ہے؟ اب توجہ سے سنتے جانا، ایمان تازہ ہو جائے۔ گواہ پیش کر سکتی ہے۔ عورت نے اپنے دعویٰ کے حق میں 40 جھوٹے گواہ پیش کر دیے۔ اب کوئی عام جج ہوتا، قاضی ہوتا تو گواہوں پر ہی گواہی دے دیتا کہ گواہی ہو گئی، 40 گواہ ہو گئے۔ مولا کائنات کے فیصلے کرنے کی صلاحیت دیکھو۔ فرمایا اچھا 40 گواہ پیش ہو گئے، سب نے گواہی دے دی عورت شادی شدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب تو شادی شدہ ہی نہیں ہے تو یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل واضح ہے میرا بیٹا نہیں ہے، جھوٹ بولتا کذاب ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اپنے غلام کمبر کو بلا، فرمایا 400 درہم کو لے کر، وہ 400 درہم لے کر آئے۔ آپ نے لڑکے سے کہا، فرمایا کہ میں تمہیں 400 درہم دیتا ہوں، اب تیرا نکاح اس عورت سے ہوگا۔ چونکہ عورت کہہ رہی ہے نا، 40 گواہ پیش کر رہی ہے کہ میرے ہاں میرا یہ بیٹا نہیں۔ اس نے کہا حضور زنا زنا زنا، جہنم جہنم جہنم۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، یہ کیسا دعویٰ کر رہی ہو جہنم جہنم کا؟ اس نے کہا آج مان چکی ہوں، اور کسی قاضی کے سامنے آتی تو مقدمہ جیت سکتی ہوں، میرے سامنے علی بن ابی طالب تھا۔ کہنے لگے حضور یہ میرا بیٹا ہے، میں درہم کی لالچ میں آ کر اپنے بیٹے پر میں نے افترا باندھ دیا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ جن کی شان اور جن کا مقام جن کا مرتبہ، خدا کی قسم سلونی واللہ لا تسألونی عن شیء الی یوم القیامہ الا حدثتکم بہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا سوائے علی المرتضیٰ کے۔ ایک دن کھڑے ہو کے کہا سلونی جو چاہے مجھ سے سوال کرو قیامت تک۔ آج کا ملا کہتا ہے جی کل کی خبر نہیں،
ایک ان کا مولوی ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس کی تقریر میں نے خود سنی. اس نے کہا رسول اللہ کو کل کی خبر نہیں، تو کیا کہتا ہے کہ حضور کو غیب کا علم ہے؟ حضور کی بات تو بڑی بات ہے. خدا کی قسم مولا علی نے کہا، میں تفصیلی معنی ان کے قول کا کر رہا ہوں کہ تو کیا کہتا ہے علی کے علم کے بارے میں؟ اٹھ سوال کر، کل کیا ہوگا علی بتائے گا، 1 سال کے بعد کیا ہوگا علی بتائے گا، 100 سال کے بعد کیا ہوگا علی بتائے گا، 1000 سال کے بعد کیا ہوگا علی بتائے گا. قیامت تک سوال کرتے جا، علی ہر سوال کا جواب تمہیں دیتا ہے. ایک یہودی کھڑا ہو گیا، جس کا دل ٹھر رہا ہے وہی کہے سبحان اللہ. میری زندگی کا پہلا محرم آیا ہے، اللہ ایسی ذکر کہ ہر مسلمان کو توفیق دے جس میں ایک دن اور ایک رات بھی خالی نہ رہا، اور ہر دن شہدائے کربلا کا اور اہل بیت کا تذکرہ اور صحابہ کا ذکر ہوتا رہا. اب اللہ اکبر، ایک شخص کھڑا ہو گیا، توجہ ہے، ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی اگر آپ نے سلونی کا دعویٰ کر ہی دیا کہ جو چاہے سوال کرو تو میرے سوال کا جواب تو دیں. قرآن کے مطابق، جس کو آپ آخری کتاب مانتے ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ جتنی زمین کی چوڑائی ہے اتنی جنت ہے. سنتے جائیے، جتنی زمین کی چوڑائی ہے اتنی جنت ہے. اگر اتنی بڑی جنت ہے تو دوزخ کہاں ٹھہرے گی؟ یہ تو بتا دیجیے، جتنی زمین ہے اتنی جنت ہے، تو اتنی بڑی جنت ہے تو دوزخ کہاں؟ توجہ ہے، سن تیرا دل سبحان اللہ کہے گا. میرے مولا علی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو بتا، جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ فرمایا جب رات آتی ہے دن کہاں جاتا ہے، جب دن آتا ہے رات کہاں جاتی ہے؟ مولا علی کے جملے کا مطلب واضح کر رہا ہوں، دل کو لگے تو پھر بخل سے کام مت لینا. فرمایا خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. جو خدا اتنی قدرت رکھتا ہے تو وہ خدا اپنی قدرت سے جنت کو بھی جگہ دے سکتا ہے، دوزخ کو بھی جگہ دے سکتا ہے. وہ ذرا اوکھا بندہ تھا اور کھڑا ہو گیا، اس سے بھی مشکل سوال کر رہا تھا مولا علی سے. اس نے کہا حضور یہ تو بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا پھل ہے جس کا ذائقہ جنتی پھل سے ملتا ہو؟ تم نہیں سننا چاہتے، تو خود خطیب ہیں، خود خطیب ہو تو اپنی جماعت کو تو تیار کر رکھتے ہیں نا. تو اس نے کہا بتائیے دنیا کا کوئی پھل بتائیے جو جنت سے ملتا جلتا ہو. آپ نے فرمایا ہے. اس نے کہا بتائیے، آپ نے فرمایا قرآن. قرآن کیسے؟ آپ نے فرمایا جنتی پھل کو کھاتے جاؤ گے لطف اور بڑھتا جائے گا، قرآن کو پڑھتے جاؤ گے مزہ اور آتا جائے گا. یہودی مات کھا گئے. ایک اور یہودی کھڑا ہو گیا، ان کا بڑا عالم. اس نے کہا جی مولا علی آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے تو پھر میرے سوال کا جواب تو دو. اب میں نہیں کہوں گا بٹا شیخہ والوں، میں نہیں کہوں گا، اب تمہارا دل روح زبان سبحان اللہ کہے گی. بات اتنی اونچی کر رہا ہوں. اس نے کہا جی سوال کا جواب تو دے دیں. اگر آپ کہتے ہیں مجھے قرآن کا علم ہے تو اپنی ریش کو بھی قرآن سے ثابت کریں، اور میری داڑھی کے 2 بال ہیں اس کو بھی قرآن سے ثابت کریں. بڑا خوبصورت خطاب یہ کرتے ہیں، اور میں انشاءاللہ ان کو دعوت دیتا ہوں اپنے جلسے پہ، اور وہاں ان کا خطاب ضرور سنوں گا. موقع مجھے نہیں ملا
تھوڑا بہت جو خطاب میں نے سنا، میری دلی دعا اللہ ان کے زور بیاں میں اور قوت دے، اور طاقت دے، اور ذوق اور شوق عطا فرمائے، میرے مسلک کا ان کو پاسبان بنائے، رسول اللہ کا سچا عاشق بنائے۔ اللہ اکبر۔ تو سنیے، اس نے کہا جی اپنی ریش کو بھی قرآن سے ثابت کریں، اور میری داڑھی کے 2 بال ہیں اس کو بھی قرآن سے ثابت کریں۔ فریدی صاحب سے پوچھئے کہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں مولا علی کی ریش کا نہیں ہے؟ لکھا ہوا تو کہیں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بسم اللہ، لطف نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ، اس نے کہا جی ثابت کیجئے۔ آپ نے فرمایا قرآن نے کہا البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، فرمایا کہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس سے فصل زیادہ اگتی ہے، جو زمین کلراٹی ہوتی ہے اس سے فصل کم اگتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے علی کے ایمان کی زمین کو زرخیز بنا دیا ہے تو اس کی داڑھی کو بھی گھنی داڑھی بنا دیا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، جن کی شان اور جن کا مقام اور جن کے علم کے چرچے ساری رات گزر جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ایک رات مولا کائنات نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، بسم اللہ پر آئے، بسم اللہ کی با پر تفسیر کرنے لگے، عشاء کی اذان سے فجر کی اذان ہو گئی، با پر تفسیر ختم نہ ہوئی۔ فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو 7 اونٹ اٹھائیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو سکے۔ حضرت ابن عباس نے ایسے نہیں کہا لِكُلِّ آیَةٍ اِنَّ عَلِيًّا عِنْدَهُ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، فرمایا کہ علی ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے، ہر آیت کا ایک بات اللہ معلوم سے نہیں لکھا لِكُلِّ آیَةٍ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ إِنَّ ظَاهِرَهَا لِأَهْلِ الظَّوَاهِرِ وَبَاطِنَهَا لِأَهْلِ الْبَوَاطِنِ، ہر آیت کا ظاہری معنی باطنی معنی، ظاہری معنی کو ظاہری علماء جانتے ہیں، باطنی معنی کو اولیاء جانتے ہیں، مگر عبداللہ بن عباس کے شاگرد مولا کائنات کے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم علی المرتضی کو وہ مقام تھا جو قرآن کے ظاہر کا عالم بھی علی تھا، قرآن کے باطن کا عالم بھی علی المرتضی۔ اللہ، ہر کوئی مدینے جانا چاہتا ہے اور مدینے حاضری دینا چاہتا ہے۔ اب تو خلوت میں ہم بھی گریا کرتے ہیں، 3 سال پہلے تک تو حاضری دیتی رہے، مگر 3 سال سے دروازے بند ہو گئے، وہاں حاضری کا شرف نہ مل سکا۔ جب باب سلام کے اندر داخل ہوتے تھے تو درود و سلام پڑھتے جاتے تھے اور سامنے جالی پاک ہوتی تھی، ہاتھ بندھے ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسو کے دریا بہاتے تھے، دل ہی دل میں کہتے تھے اسانا سانبل علی سو کے کہنا، وہ کول اگلے پلے سو کے کہنا، تو حالی سلی جان دے در در مری جان کتی کو پکڑ پت بلے سو کے کہنا، میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تھک ہٹی ہاں مٹھی نو نگاہیں بھلے سو کے کہنا۔ ہر عاشق رو رو کے کہتا ہے مدینے آنا چاہتا ہے، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی رو رو کے کہنے لگا بکارے شہرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم کئی سنس طبیب کمامن سے بڑیاں چھول پلامن، میرے دل دا بھیت نہ پامن پوے فرق نہیں ہے دل دا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ ان کے شیخ ولی کامل تھے اور جب حضور فرید پاک کے شعر کو سنتے تھے تو پھر عشق کے اندر ڈوب جایا کرتے تھے، حالت وجد ان پہ طاری ہو جایا کرتی تھی، آنکھوں سے آنسو کے سمندر بہا دیا کرتے تھے۔ فرما منہ دھول مٹی سر پائم سرننگ نموز مجائم، کوئی پچھن نہ بیڑھے آئیم ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم راس نہ ملتا۔ ہر عاشق مدینے جانا چاہتا ہے، ذرا یہ تو خیال کرو
کہ وہ منظر کیسا منظر ہوگا۔ ہر عاشق مدینے کا متلاشی ہے، اور امام حسین آخری سلام پیش کرنے کے لیے نانا حضور کی مزار پر آ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدی یا حبیب اللہ۔ نانا پاک حسین کا آخری سلام قبول فرمائیے۔ جنت البقیع میں جاتے ہیں اور مخدوم کائنات سید کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا، جب بیٹا ماں کو آخری سلام پیش کر رہا ہوگا تو پھر حسین کی کیفیت کیا ہوگی، آقا حسین پر وہ کیا گزر رہی ہوگی۔ احرام باندھا ہے حج کا، میرے امام مکہ المکرمہ پہنچے ہیں، ظالم یزید نے وہاں بندوں کو بھیجا ہے کہ امام حسین کو شہید کر دو تاکہ شام کی طرف سفر کا ارادہ ترک کر دیا جائے، یہ حملہ کر دو۔ میرے امام پر اس قدر ظلم روا رکھا گیا ہے، آپ نے احرام حج کو احرام عمرہ میں بدلا ہے اور شام کی طرف عازم سفر ہوئے ہیں۔ 2 محرم الحرام کو وادی کربلا میں پہنچے ہیں۔ راہ چلتے مسافر سے پوچھا گیا اس دشت و بیاباں کو کیا کہتے ہیں؟ حضور اسے کربلا کہتے ہیں۔ میرے امام نے فرما خیمے لگا دو، حسین جانتا ہے کہ اس کا مقتل آن پہنچا ہے۔ 7 محرم الحرام تک مذاکرات جاری رہے، یزیدی کہتے رہے، امام عالی مقام سے درخواست کرتے رہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ قسم ہے رب کعبہ کی، دکھ ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں امام عالی مقام اقتدار کے لیے گئے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، اقتدار تو ان کے در کی بھیک سے ملتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو امام عالی مقام حجاز کے اندر اپنی علیحدہ ریاست کا اعلان کر دیتے۔ وہ نانا کے دین کو مس کرنا چاہتا تھا، اس نے اعلان کر دیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ میں اس خدا کو نہیں مانتا جو شراب کو حرام کہتا ہے، دودھ کو حلال کہتا ہے۔ اس نے مدینہ طیبہ پہ حملہ کرنے کو جائز تصور کیا تھا اور کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کو اس نے جائز تصور کیا تھا۔ کچھ اسلام کا چہرہ یزید مس کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین 7 محرم الحرام تک کہتے رہے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ پانی بند کر دیا گیا۔ ایک جملہ سنو، دل کے کان سے سنو، پھر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ان ہستیوں کے لیے جن کے نانا نے حوض کوثر کے مقام پر اپنی امت کے پیاسوں کو قیامت کے دن اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کے جام پلانے ہیں، ان کے بچوں کے لیے، خاندان نبوت کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ 9 کی شام آ گئی، 10 کی رات بھی گزر گئی، فجر کا وقت ہو گیا، صبح صادق طلوع ہو گئی، مؤذن اذان دینے والا ہے۔ حضرت عجم ماجرا ہو گیا، ایک طرف یزید کے خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی اذان کی آواز آ رہی ہے، ایک طرف امام عالی مقام کے خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی اذان کی آواز آ رہی ہے، وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، ادھر سے بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سیدہ کائنات کی لخت جگر علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے خیمے میں صبح صادق کے وقت داخل ہوئی ہے۔ آقا حسین، آج یوم عاشور ہے، آج کربلا کی زمین خاندان نبوت کے چشم و چراغ کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ علی کی بیٹی چاہتی ہے کہ آج فجر کی اذان کوئی نہ دے، شبیہ مصطفیٰ تصویر پیغمبر حضرت سیدنا امام علی اکبر فجر کی اذان دے۔ میرے آقا حسین نے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ خدا کی قسم میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا، بس بیان تھوڑا کر کے آگے جلدی چلنا چاہتا ہوں۔ 18 سال کے کڑی الجوان شبیہ مصطفیٰ نے جب اللہ اکبر کہا، کربلا
کربلا کے میدان میں کوہرام مچ گیا، کربلا کا خونی سورج طلوع ہو گیا۔ اللہ اکبر، امام علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت سیدنا امام علی اصغر بھی شہید ہو گئے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، میرے امام علی مقام باقی بچے ہوئے ہیں اور کربلا کے میدان میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ میرے امام علی مقام نے سر پر نانا پاک کا امامہ سجایا ہے اور ہاتھ میں الذوالفقار تلوار حمائل کی ہے، اپنی پشت پر حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کی ڈھال رکھی ہے۔ میرے امام نے عظیم بہن سیدہ زینب کو وصیت کی ہے، سواری پر سوار ہوتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، پیچھے 7 سال کی بچی سیدہ سکینہ کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ کہتی ہے بابا 1 منٹ کے لیے میری بات تو سنتے جائیے، اب میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں اس پوری بات کو بیان نہیں کر سکتا، پھر اشارہ کر کے آگے چلا جاؤں گا۔ امام علی مقام سواری سے نیچے اترے ہیں، 7 سال کی بچی سیدہ سکینہ نے کہا بابا شہادت کے لیے جا رہے ہو؟ شہادت کے لیے جا رہے ہو؟ فرمایا شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ بابا کیا ہمیں نانا پاک کے مدینے میں کوئی پہنچا سکتا ہے؟ ہم نانا پاک کے مدینے جانا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا اب سارے راستے بند ہو گئے۔ سیدہ زینب سے کہا زینب سکینہ کو میرے سینے پہ رات کے وقت سونے کی عادت ہے، یہ پہلی رات ہوگی کہ جب سیدہ سکینہ کو حسین کا سینہ نہیں آئے گا، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ 11 محرم الحرام کی رات بیتی ہے اور 11 محرم الحرام کا دن آیا ہے۔ ابن جریر حضرت ایک عجب بات لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں علی کی بیٹی صبر کا پہاڑ تھی، 10 محرم الحرام کو صبر استقامت کا پہاڑ بنی رہی، مگر 11 محرم الحرام کو اس کے برعکس منظر دیکھا گیا کہ جب عمر بن سعد نے کہا حضرت شہربانوں کو، سید زینب کو، بیمار کربلا سجاد امام زین العابدین کو ایک اونٹنی پر سوار کر کے کربلا کے میدان لے جاؤ۔ اونٹنی پر ان تینوں ہستیوں کو سوار کیا گیا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کر جگر پھٹتا ہے، بات عرض کر رہا ہوں، امام زین العابدین کو بخار ہے، اونٹنی چلتی ہے، خشی کا دورہ پڑتا ہے، امام زین العابدین نیچے گرتے ہیں، سر پھٹتا ہے اور علی کی بیٹی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتی ہے، میرے مالک خاندان نبوت کا ایک ہی چراغ باقی بچا تھا جس کا خون کربلا میں نہیں بہا تھا، چلو اچھا ہوا کہ ان کا خون بہا ہے، ہم نے کربلا کا ایک اور قرض بھی چکا دیا ہے۔ ابن جریر لکھتا ہے علی کی بیٹی کو میدان کربلا میں لے جایا گیا اور کہا جانے لگا دیکھ حسین کے ساتھ ہم نے کیا کیا، دیکھ علی اکبر کے ساتھ ہم نے کیا کیا، دیکھ حضرت قاسم کے ساتھ کیا کیا، حضرت اون محمد کے ساتھ کیا کیا۔ یزیدی کہتے بھی جاتے ہیں، فتح کا جشن بھی مناتے چلے جاتے ہیں۔ علی کی بیٹی نے اس وقت مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا یا محمد اے نانا پاک آپ پر فرشتوں کا سلام، نانا پاک آپ پر قدسیوں کا سلام۔ آپ کی بیٹی کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے آپ کو صدائیں دے رہی ہے، میرے نانا پاک آئیے اس حسین کو دیکھیے جن کے لیے آپ زمین پہ سو جایا کرتے تھے، حسین سے کہتے تھے حسین میرے قدموں پہ اپنا قدم رکھ۔ حسین اپنے قدموں کو آپ کے قدموں پہ رکھ دیتے، حضور فرماتے چڑھتا چڑھتا امام حسین چڑھتے چلے جاتے، فوضع قدمہ علی صدر رسول اللہ، حتیٰ کہ امام حسین کے قدم حضور کے سینے پر آتے، حضور فرماتے ففتافا اپنے منہ کو کھول، میرے امام منہ کو کھول دیتے، رسول اللہ اپنے لبوں کو حسین کے لبوں پہ رکھ دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ قافلہ اسی طریقے سے رواں دواں ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں رخصت چاہتا ہوں، اصل مقصود تو حاضری دینا تھا، وہ دے دی ہے۔ یہ قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچا ہے، یزید کے آگے
امام عالی مقام کا سر تشتری میں پیش کر دیا گیا۔ آج کہتے ہیں یزید بالواسطہ بھی قتل حسین میں شریک نہیں تھا، کہتے ہیں آج بالواسطہ بھی امام حسین کے قتل میں شریک اگر نہیں تھا تو پھر تشتری میں امام کا سر کیوں پیش کیا گیا؟ امام کے سر پہ چڑھی اس نے کیوں ماری؟ ابن زیاد سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ عمر بن سعد کو اس نے معذور کیوں نہیں کیا؟ ان کو بڑے بڑے عہدوں سے اس نے نوازا۔ اس کا مطلب تو یہ ٹھہرا کہ اس کا ایمان شامل تھا، اس کا ارادہ داخل تھا۔ امام عالی مقام کو شہید کرنے میں حضرت فدہ نے جب دیکھا تو کہا یزید اب ایسی حرکت مت کرنا۔ اس نے کہا اچھا، کنیز ہو کر مجھ سے بات کرتی ہو؟ اس نے اپنے یزیدیوں سے کہا قتل کر دو اس بڑھیا کو، قتل کر دو۔ یزیدی آگے بڑھتے ہیں، اتفاق سے حبشی ہوتے ہیں، حضرت فدہ بھی حبشیہ تھی۔ جب وہ آگے بڑھنے لگے تو حضرت فدہ نے ان سے کہا کیا حبشہ کے بیٹے حبشہ کی ماں کو اپنے ہاتھوں سے شہید کر دیں گے؟ جب اتنا کہنا تھا حضور تلواریں چھوٹ گئیں یزیدیوں کے ہاتھوں سے، ادھر تلواریں چھوٹیں، ادھر علی کی بیٹی نے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا نانا جان ہماری کنیز کے لیے تو یزیدیوں کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ گئیں، ہمارے بچوں کے گلے پہ تلواریں چل گئیں۔ کعبہ دل قبلہ جاں تاکہ ابرو علی ہو بہو قرآن ناطق مصطفی روئے علی دامن فردوس ہے ہر گوشے شہر نجف ہے مقیم خلد گویا ساکن کوبے علی۔ اہل بیت سے محبت رکھو، صحابہ سے محبت رکھو، دونوں سے عقیدت رکھو گے انشاءاللہ العزیز ایمان اپنے کمال پر پہنچے گا۔ اللہ کریم ہم سب کے ہاتھ پہ لطف و کرم فرمائے، عشق رسول کی نعمت سے اللہ ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی